الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک۔ وقال تعالی فی مقام آخر: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران مکرم، برادران طریقت، برادران اسلام، سامعین کرام، آج 25واں درس ہے کشف المحجوب شریف کا، جس کا اہتمام مدرسہ صوفیہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے باب الفقر ختم کر کے، باب اثبات الفقر کو ختم کر کے باب التصوف شروع کیا تھا۔ ہم پھر وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ آپ تمام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہم اہل تصوف عرف عام میں خانخواہی حضرات درویشی اور فخر کے دامن سے وابستہ، درویشی اور فخر کی چوکھٹ سے وابستہ، فارسی میں آستانہ، اردو میں چوکھٹ، فخر و درویشی کے آستانوں سے وابستہ، تصوف کے آستانوں سے وابستہ حضرات پر آج بڑی سخت تنقیدیں کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے بیجا الزامات ان پہ لگائے جاتے ہیں۔ آپ آج سے 1000 سال پہلے یہ جو کتاب تحریر فرمائی گئی ہے، شیخ المشائخ سلطان الکاملین مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں جو کچھ ارشاد فرمایا، یہ فارسی زبان میں تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے عربی میں کتابیں تھیں۔ اس کا تیسرا چیپٹر باب التصوف ہے، اور آپ نے اس تصوف کے چیپٹر کو سورہ فرقان کی 63ویں آیت سے شروع کیا۔ رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جاہلوں سے جب بات کرتے ہیں، جاہل ان سے بات کرتے ہیں، وہ ان کا جواب دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما۔ ان کی جہالت کا جواب سلام، السلام علیکم سے دیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف یہاں پر آپ نے لائی ہے، رسول گفت صلی اللہ علیہ وسلم: من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم کتب عند اللہ من الغافلین۔ جو لوگ اہل تصوف کی بات کو جنہوں نے سنا اور ان پر یقین نہیں کیا، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، اللہ کے نزدیک ان کو غافلوں میں لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لفظ تصوف کی تحقیق یہاں پر کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ کتاب تصوف کے فن میں فارسی زبان میں پہلی کتاب ہے، لیکن اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ اب آپ سے پہلے جو بزرگوں نے اس کا تذکرہ کیا وہ یہاں پر وہ لاتے ہیں، اور بعد میں پھر اپنا مطمع نظر
اپنی تحقیق کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، آنے والوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ مردمان اندر تحقیق ان اسم، لوگوں نے اس اسم تصوف کے بارے میں تحقیق کی ہے، اندر تحقیق ان اسم بسیار سخن گفتیان، بہت سی باتیں کہی ہیں، وہ کتب ساختے اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ گروہی گفتیان ان میں سے جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اس نام پہ گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ صوفی را از برائے آن صوفی خواندے آن، صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ جامع صوف دارد و صوف کا لباس پہنتا ہے۔ یہاں پر 4 گروہوں کے نظریات کو یا تشریحات کو پیش کیا ہے۔ ہم پہلے عبارت پڑھ دیتے ہیں اور پھر ایک ایک پہ آپ کو وضاحت کر کے سمجھاتے ہیں۔ ایک گروہ اس جانب گیا ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ جامع صوف پہنتا ہے، وہ گروہی گفتیان، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ از برائے آن صوفی خانان، صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اندر صف اول باشد، وہ صف اول میں ہوتا ہے، اطاعت گزاروں کی صف اول، عبادت گزاروں کی صف اول، متقیوں کی صف اول، اللہ سے ڈرنے والوں کی صف اول۔ تیسری و گفتیان، اور تیسرے گروہ نے کہا ہے بدان صوفی گویان، صوفی کو اس لیے صوفی کہتے ہیں کہ تولا باصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کر دے، کہ انہوں نے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی جانب رجحان ان کا رہا ہے، اپنا قلب اصحاب صفہ کی طرف انہوں نے رکھا ہے، دوستی کا ہاتھ اہل صفہ کی طرف بڑھایا ہے۔ 3 اسکول ہو گئے، 3 گروہ ہو گئے۔ اب چوتھا اسکول کیا ہے؟ گروہی گفتیان۔ ایک گروہ نے کہا ہے کہ ان اسم، یہ اسم صوفی، ان اسم از صفا مشتق است، یہ صفا سے مشتق ہے۔ یہ 4 اسکول آپ نے بتلائے، 4 گروہ صوفیہ کے بتلائے، جن کے الگ الگ۔ پہلا گروہ کہ صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ صوف یعنی اون کا لباس پہنتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ صف اول میں ہوتا ہے، صوفی اس لیے ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اصحاب صفہ کی اتباع کرتا ہے، اس لیے صوفی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ صوفی اس میں صفا سے مشتق ہے۔ وہ ہر کسی اور ہر ایک نے، ہر کثیرہ اندر ان معانی، اور ہر ایک نے ان کے معنی میں کافی تحقیق کی ہے۔ ان طریقت، اس طریقت پہ چلنے والوں کی، اس راستے پر چلنے والوں کی لطائف بسیار، بہت سے لطائف ہیں، بہت سی لطیف باتیں ہیں، علمی نکات ہیں۔ اما بر مقتضائے لغت از ان معنی بعید می باشد، لغت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے ازین معنی، اس معنی سے بعید می باشد، بعید ہوتا چلا جائے گا۔ پس صفا در جملہ محمود باشد، پس صفا ان تمام ناموں میں یہ محمود ہے، یہ پسندیدہ ہے، کیونکہ ضد آن قدر بود، صفا کا ضد قدر ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم 4 باتیں جو اعتراضات بتلاتے ہیں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہے، وہ گروہ جو جامع صوف اون کا لباس پہنتا ہے اس لیے صوفی کہتے ہیں۔ معترضین کا یہ کہنا ہے کہ صوف پہننے سے
صوف عام لباس تھا عرب کا، خصوصاً مکے کا عام لباس تھا۔ وہاں پر اون کی کاشت نہیں ہوتی تھی، اون آتا تو باہر سے آتا تھا۔ وہاں پر جو مکے میں جو ہوتا تھا، بکریاں ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، بکریوں کا دودھ پیتے تھے، اونٹوں کا دودھ پیتے تھے، بکریوں کا گوشت کھاتے تھے، اونٹوں کا گوشت کھاتے تھے، اور بکریوں کے اون سے لباس بنایا جاتا تھا، اونی لباس پہنتے تھے۔ تو کھانا بھی ان کا جو ہے بکریوں سے اور اونٹوں سے ہوتا تھا، گوشت ان کی غذا تھی، دودھ ان کی غذا تھی، لباس ان کا اون ہوتا تھا، اور جو چمڑے ہوتے تھے وہ چمڑوں کے گھر بنایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ سب سے غریب لوگوں کا لباس صوف ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کالی کملی ساری دنیا میں، دو جہاں میں مشہور ہے۔ دنیا و آخرت میں کالی کملی والے آقا مشہور ہیں۔ تو یہ کملی جو ہوتی تھی یہ بھی صوف کی ہوتی تھی۔ صوف انبیاء کرام کا لباس رہا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، عیسائی جو ہوتے ہیں، مسیحی جو ہوتے ہیں، وہ سفید لباس پہنتے ہیں۔ آپ نے جو تصاویر یہ لوگوں کی آتی ہیں اس میں دیکھتے ہوں گے کہ سفید جبہ، عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی خیالی تصویر ہے، سفید جبہ ہوتا ہے۔ اور آج ان کے جو کلیساؤں کے پادری ہوتے ہیں وہ بھی سفید لباس پہنتے ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللمع فی التصوف میں لکھا ہے، یہ بداتا گنج بخش سے پہلے کی کتاب ہے، کہ سفید اون پہنا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، سفید بھیڑوں کا اون وہ استعمال کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 40 انبیاء کا یہ لباس رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث جو مروی ہیں ان میں یہ ہے کہ جو صوف کا لباس پہنتا ہے اس کے دل کو صفائی نصیب ہوتی ہے۔ اب اعتراض کرنے والوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب یہ صوف ہے تو صوفی ہونا چاہیے تھا، صوفی کیسا ہو گیا؟ جب صوف کہتے ہیں نسبت صوف کی طرف ہے تو صوفی ہونا چاہیے تھا۔ ہم آپ سے یہ بتلانا چاہتے ہیں، لنگوسٹکس میں ابدال حروف کا بدل جانا ایک خاص عمل ہے جو مقام کی تبدیلی کے ساتھ یا زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ مثلا لاک جس کو ہم کہتے ہیں LOC کے لاک، قفل عربی میں قفل ہے، اب ہندوستان میں آ کر یہ قفل ہو گیا۔ فے پہ جزم تھا اور قاف پہ پیش تھا، لام پہ قفل، قاف متحرک، فے ساکن، فا ساکن، لام ساکن، لیکن ہندوستان میں آ کر یہ قفل بن گیا۔ یہی قفل دکن میں اگر کلف بن گیا، یہاں پہ دکن میں کلف کہتے ہیں، قاف جا کے کاف ہو گیا، لام آخر میں تھا بیچ میں آ گیا، فے بیچ سے آخر میں یہ ابدال حروف ہے۔ اس میں حرکت، زیر زبر پیش، یہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو صوفی ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر تھوڑی بہت آپ کو تجوید آتی ہے، آپ حروف مدہ کو جانتے ہیں کہ حروف مدہ کی صفت کیا ہوتی ہے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا 3 ہیں۔ واو سے پہلے پیش آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ کھینچا جاتا ہے، جیسے او، ہو، نو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو جائے تو یہ بھی حرف مد ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر آئے تو حرف مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید کی ایک لفظ سے قرائے کرام نے بتلایا ہے، نوحیہا، یہ 3 حروف ہیں، ان کے موافق حرکت کیا ہے؟ واو کی موافق حرکت
پیش ہے، واو ساکن کی موافق حرکت پیش ہے، یا ساکن کی موافق حرکت زیر ہے، الف کی موافق حرکت زبر ہے۔ اب صوفی کہنے میں ایک طرح سے ثقیل پن ہے، وزنی حرف معلوم ہوتا ہے، صوت وزنی۔ اگر اس کو صوفی کہا جائے تو اس میں آسانی ہے۔ تو ابدال حروف، ابدال حرکات، یعنی حرکات کی تبدیلی کا عمل یہاں پہ ہوا ہے۔ قرآن مجید سے بھی ہم ایسی مثالیں دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ فیل میں ایک لفظ آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ سین جیم یہ لام سجیل۔ ماہرین مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ سجیل دراصل میں سنگ اور گل تھا۔ سنگ گل، سنگ مانے پتھر، گل مانے مٹی۔ یہ گارا ہوتا تھا، یہ پکا ہوا، یہ مٹی سے ملا ہوا۔ تو یہ عجمی لفظ یہ آیا ہے سنگ گل جا کے سنگ۔ عرب میں گاف کا حرف نہیں ہوتا ہے، گاف کے بجائے جیم استعمال کرتے ہیں۔ لیٹسٹ بہت سے مثالیں ہیں، جیم کو یہ لوگ گاف کہتے ہیں، اور مصری قاف کو بھی گاف کہتے ہیں۔ عرب میں مصر میں گاف ہے، جو فارسی میں کاف کے بعد گاف، کاف عجمی جس کو کہا جاتا ہے، جب عرب میں جاتا ہے تو وہ جیم سے اس کو اس کے حرف کو ادا کرتے ہیں۔ تو ابدال حروف کا عمل اس طرح ہوتا ہے۔ اور سرابیلہم من قطران یہ آیا ہے سورہ ابراہیم میں شاید۔ سرابیل یہ سربال کی جمع ہے۔ یہ سربال یہ بھی عجمی لفظ بتلایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس شلوار ہے، شلوار ہے، ہمارے پاس دکن میں شلوار بھی کہتے ہیں، خاص ہمارے پاس تو عام طور پہ یہاں پہ شلوار مرد آدمی کم پہنتے ہیں، عورتیں ہی پہنتی ہیں، لیکن پاکستان میں شلوار قمیص یہ عام چیز ہے، وہاں کا قومی لباس کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ شلوار جا کر شیم لام واو الف رے شلوار عرب میں جا کر سربال بن گیا، شین جا کے سین ہو گیا، لام رے کی جگہ پہ آ گیا، شلوار رے آخر میں تھا یہاں دوسرے پہ آ گیا، جو لام تھا شلوار کا سیکنڈ نمبر پہ آخر میں چلے گیا، واو جا کے با بن گیا، تو شلوار جا کے سربال ہو گیا۔ یہ قرآن مجید میں ابدال حروف وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حرف تبدیل ہو جاتا ہے، خصوصاً اسم میں ایسا ہوتا ہے، افعال میں ہوتا ہے تو ڈھونڈ کے ہم لا سکتے ہیں، لیکن فی الوقت کوئی ہمارے ذہن میں مثال نہیں ہے۔ تو یہ صوفی ہونا چاہیے تھا، صوفی کیسا؟ تو ابدال حروف اور ابدال حرکات، زیر زبر پیش کی تبدیلی، ساکن جا کے متحرک ہو جاتا، متحرک جا کے ساکن ہو جاتا۔ قرآن مجید سے میں نے 2 مثالیں دی۔ تو جو گروہ یہ کہتا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لباس صوف کا پہنتا ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ازبراء صوفی قانون کے اندر صف اول باشد، وہ صف اول میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کا مذہب خود اعتراض کرنا ہے، اس کا دل تو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ جن کا دل قبول نہیں کرتا ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ تو قرآن کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ ایسے نفس اور دل ہوتے ہیں کہ قرآن مجید پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میں درس دے رہا ہوں، میں خلط مبحث کا عادی نہیں ہوں، ایک بات میں دوسری بات گھسا دینے کا عادی نہیں ہوں۔ یہاں پر ہندوستان میں ابھی 2 دن پہلے ہمارے پاس 2-3 دن پہلے ایک شخص نے جو شیعہ پرسنل لا بورڈ کا صدر تھا، بعد میں اس سے ہٹ گیا، کیا ہوا؟ اس نے یہاں پر ایک سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید سے 26 آیتیں نکال دی جائیں
یہ اللہ نے نازل نہیں کیے ہیں، یہ لفظ نہیں بولتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے بات تو وہی ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ 26 آیتوں کو اضافہ کیا اور ٹیررزم کو اس میں بڑھاوا دیا۔ تو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی نے بڑھایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ان کو نازل نہیں کیا، جبریل امین نہیں لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا، ادھر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی نے اضافہ کیا اور حضرت علی خاموش بیٹھے رہے، دیکھتے رہے۔ تو گویا اللہ پہ اعتراض باندھا، رسول پہ اعتراض باندھا، جبریل علیہ السلام پہ اعتراض باندھا، خلفائے راشدین پہ چاروں پہ اعتراض باندھا۔ تو ایسے لوگ ہیں جو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صف اول میں رہنے والے، جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا فرمایا تو صف اندر صف، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، یہ جو صف اول تھی صوفیہ کے نزدیک، وہ صف اول کی جو ارواح تھی وہ صوفیہ کی، انبیاء کرام کی ہیں اور مومنوں کی ہے، تو مومنوں میں صوفیاں صف اول میں ہیں، مومنوں کی صفوں میں صف اول میں ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی بحکم الہی، اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا، اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ آواز دو لوگوں کے لیے، حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ دنیا میں کیسے آواز پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ہم پہنچا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے آواز دی، اللہ نے سب تک پہنچا دیا، اور جو لوگ موجود تھے اور ان کی پشتوں میں جو ان کی ارواح تھی، سب سے پہلے لبیک کہنے والے جو رہے تھے وہ صوفیہ تھے، اس کے بعد دوسرے، اس کے بعد تیسرے، اس کے بعد اور جنہوں نے اس وقت اپنے ماؤں کے پیٹوں سے، باپ کے پشتوں سے جب لبیک کی صدا کہی، وہ حج میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صف اول میں ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ان کو صفی کہنا چاہیے تھے، صوفی کیوں کہتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہر حجتی کا جواب ہم ضرور دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بزرگوں نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں۔ تیسری بات، اصحاب صفہ کی طرف ان کی اتباع کرنا، جن لوگوں کا کام ہے وہ صوفی ہیں۔ اصحاب صفہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ باب فخر میں یہ بات گزر چکی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ ان کی صفت آئی ہے۔ تو یہ اہل صفہ ہیں، یہ ان پر بھی یہ اگر صفہ تھے تو صفی ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی تسہیل کا کام ہوا ہے، صفی کہنے میں سخالت ہے، صوفی کہنے میں آسانی ہے، اس طرح یہ لفظ تبدیل ہوا ہوگا۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس میں صفا سے مشتق ہے۔ صفا، آدم علیہ السلام کا نام آدم صفی اللہ ہے، یہ صفا سے ہے۔ اور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ صفا کا لفظ یہ بہت محمود ہے، مبارک ہے، اور اس کی ضد کدورت ہے، ضد آن قدر کدورت ہے، خرابی ہے، گندگی ہے، آلائش ہے۔ تو صوفیہ کے دل چونکہ پاک ہوتے ہیں، ان کو صفائی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ صفائے قلب ایک اصطلاح ہے ہمارے پاس، قلب کی صفائی۔ نفس کی بات جب آتی ہے تو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، قلب کی بات آتی ہے تو تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ تصفیہ کے معنی ہے پیوریفیکیشن۔ آپ اگر عرب میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، تو ہمارے پاس یہ پیوریفائڈ واٹر، منرل واٹر جو آ رہا ہے آج کل، اس کو ایران میں جائیے آب صفا کہتے ہیں، پاک صاف کیا ہوا پانی۔ عرب میں بھی اس کو ماء صفا،
ماء الصفا، یہ پیوریفائڈ واٹر، ڈسٹلائزڈ واٹر. تو یہ صفا قدورت کا ضد ہے، لہذا یہ بہتر ہے، چونکہ صوفیہ کے دل پاک ہوتے ہیں اس لیے صفا سے یہ صوفی بنے ہیں. اعتراض کرنے والوں کا پھر یہاں پر بھی اعتراض، یہ صفا ہے تو صفوی ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکولز، یہ صوفیہ کے گروہ، لفظ چاہے کچھ ہو معنی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور اس بارے میں داتا گنج بخش فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذہب صف الدنیا و بقا قدرها، دنیا سے صفائی جا چکی اور قدورت باقی رہ گئی. نام لطائف چیز ہا صفو آن چیز باشد و نام کسائف قدر آن چیز بود. تو نام لطیف، پاک، صاف ستھرا جو ہے یہ صفا ہے اور اس کا ذل قدورت ہے. پس چون اہل ان قصے اخلاق و معاملات خدرہ مہذب کر دیان، چونکہ اس گروہ کے لوگ، اہل ان قصے اس گروہ کے لوگ یعنی اہل تصوف، اہل فخر، اہل خانقاہ، اور درویش کیا کرتے ہیں؟ اہل ان قصہ اخلاق و معاملات خدرہ، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو انہوں نے مہذب کر دیا ہے، ان کی تہذیب کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو، اخلاق کے معیار کو، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو صوفیہ کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ان اخلاق سے اپنے دلوں کو، اپنے معاملات کو مہذب کر دیا ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں میں سمجھا دیتا ہوں. ایک اہل ان قصے، اب یہاں جن کا ذکر کر رہا ہے وہ لوگ اخلاق، اپنے اخلاق کو، وہ معاملات، اپنے معاملات کو مہذب کر دیا ہے، ان کو انہوں نے تربیت دے دی ہے. دیکھیے معاملات جس کو کہتے ہیں، دنیا میں جو انسان ایک دوسرے سے معاملہ کرتا ہے، خرید و فروخت ہے، لینا دینا ہے، کھانا پینا ہے، سماج کے روابط ہیں، اس کو معاملات کہتے ہیں، ٹرانزیکشنز کہتے ہیں، اس کو ڈیلنگز کہتے ہیں، جو ایک فرد سے دوسرے فرد میں ہوتی ہیں. اس کا ظاہر سے اس کا تعلق ہے، ظاہر بھی انہوں نے سنوار لیا ہے. اخلاق ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل مہذب ہوگا تو ہاتھ پیر میں تہذیب آئے گی. کس کا شعر ہے مجھے نہیں معلوم ہے. لباس پارسائی سے پاکی کے لباس سے، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی. اگر کوئی پارسائی کا لباس پہن لے تو اس میں شرافت آ نہیں سکتی. شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. داتا گنج بخش فرماتے ہیں اہل انقصہ اخلاق، اپنے اندرونی جو اخلاق ہے، جو اپنے نفس کے اخلاق ہیں، ان کو مہذب کر لیا ہے. جب اندر سے مہذب ہو گئے ہیں تو ان کے ہاتھ پیر میں بھی تہذیب آ گئی ہے. وہ چلتے پھرتے ہیں تو بھی مہذب طریقے سے چلتے ہیں. جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا جب زمین میں اللہ کے اندر چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں کے جواب میں سلام کرتے ہیں. اور اسی آیت میں آگے آیا ہے کہ جب لوگ ان کو ستاتے ہیں تو اپنی عزت بچا کے، نظر نیچی کر کے، گردن نیچی کر کے چلتے ہیں. تو یہ معاملات کو بھی انہوں نے درست کر دیا ہے. جب دل مہذب ہو گیا تو معاملات بھی مہذب ہو گئے. اہل ان قصے اخلاق و معاملات خدرہ مہذب کر دیں و آفات طبیعت تبرہ جستان. اور طبیعتوں میں، نیچر میں جو آفتیں ہیں، فطرت انسانی میں جو آفتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان برائیوں سے انہوں نے برات حاصل کر لی ہے. مر ایشان را صوفی خاندان، اسی لیے ان کو صوفی کہا گیا ہے.
و ان اسمیس، اور یہ اسم ہے، یہ نام ہے، مر آن گروہ را، اس گروہ کا کہ از اسماء عالم ازان چه خطر اهل آن اجل از آن است که معاملات ایشان را بتوان پوشید و اسم ایشان را اشتقاق باید. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اسم ہے، یہ اسما چار چار تین تین جو بتلائے گئے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان کے معاملات ان کے نام کے اندر پوشیدہ ہیں. آپ اس کو صاف ستھرا میں سمجھا دیتا ہوں. جب ان کے معاملات ایسے ہیں، اہل صفا کے معاملات ہیں، صفائی کے معاملات ہیں، اخلاق ان کے لیے ہیں، تا اس میں ایشان را اشتقاق باید، انہی سے ان کے نام کا اشتقاق ہونا چاہیے. وہ اندر ان زمانے، اور اس زمانے میں، یعنی آج سے 1000 سال پہلے داتا گنج بخش اس زمانے کا ذکر کرتے ہیں. جب 1000 سال پہلے یہ کیفیت تھی تو آج کیا ہو سکتی ہے، آپ خود اندازہ کیجئے. فرماتے ہیں کہ وہ اندر ان زمانے، اس زمانے میں، بیشتر خلق را، بہت سی مخلوق، حق تعالی از ان قصے، اللہ تعالیٰ نے اس قصے سے، اس معاملے سے، اہل تصوف کے معاملے سے، اہل فخر کے معاملے سے، وہ اہل ان اور ان سے، یعنی وہ جو مخلوق ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ صوفیہ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ان محجوب گردانی دیا، ان کو محجوب کر دیا ہے، ان کے اندر بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے. اور وہ لطیفہ ان قصے اور اس گروہ کے لطائف کو بر دلہا ایشان پوشانی دے، ان کے دلوں سے چھپا دیا ہے. ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. تا گروہی پنداران، یہاں تک کہ ایک گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ ان ورزش، یعنی یہ ایکسرسائز جو صوفیہ کی ہے، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ذری سی روزی پہ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، جیسا موٹا ڈھاٹا لباس ہے 100 کا مل جائے پہن لیتے، سب سے سستا تو وہی ہوتا تھا. یہ ورزش ظاہری ہے، یہ لوگ کرتے ہیں جو صوفیہ کرتے ہیں، یہ ظاہری ہے، یہ دکھاوا ہے. یہ لوگ ایسا گمان کرتے ہیں. مجرد بھی مشاہدت باطن، اور باطن کا مشاہدہ ان کو حاصل نہیں ہے صوفیہ جو کر رہے ہیں. وہ گروہی پندارند، اور ایک گروہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسمیست، یہ صوفی ایک اسم نام ہے، بھی حقیقتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اصلی، اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بغیر اصل کے، بغیر حقیقت کے ایک نام ہے. تا حدی حد تو یہ ہو گئی کہ بے رویت اہل ہزل علماء ظاہر بین کلیت ان را انکار کر دے. ان حد یہ ہو گئی کہ اہل ہزل، مذاق کرنے والے، ٹھیٹھی ٹھاٹھا کرنے والے، گالی گلوچ بھی کرنے والے اس میں آ جاتے ہیں. اور ظاہر بین علماء نے صوفیہ کے باطن کو دیکھے بغیر، نام کے باطن کو دیکھے بغیر، اس گروہ کا، اس معاملے کا ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے. وہ حجاب ان قصے، اور ان لوگوں سے جو یہ محجوب ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کے دل پہ حجاب ڈال دیا ہے، خرسند شدے، خوش ہیں. اچھا ہے ہم صوفیوں کے جیسا ہم بھوکے نہیں رہتے، چلا کشیاں نہیں کرتے، اللہ اللہ ایسا ان لوگوں کے ساتھ دیوانوں کے جیسا نہیں پکارتے. جو بھی ان کے ظاہری اعمال ہیں، ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں، اس پہ خوش ہیں. ان کے ان ظاہر بین علماء اور اہل ہزل، ہزل غزل کے علاوہ ایک ہوتی ہے غزل، ایک ہزل، ایک ہوتی ہے ہزل، ایک ہوتی ہے غزل. غزل تو آپ جانتے ہیں، اس میں بڑا نازک کلام کیا جاتا ہے، لیکن ہزل یہ ہوتا ہے کہ گالی گلوچ اس میں کی جاتی ہے. بابر جو بادشاہ گزرا ہے، وہ اپنے احوال میں لکھتا ہے کہ وہ ہزل بھی کہا کرتا تھا. ایک دو اشعار ہزل کے اس نے بتلائے ہیں، کتابوں میں آئے ہیں، تو گالی بھی دیتے تھے اس میں. تو یہ اس صوفیہ کو گالی دینے والے ظاہر بن علماء نے ان کا انکار کیا،
اور یہ حجاب پر خوش ہو گئے، اس کا اثر کیا ہوتا؟ عوام، یہاں تک کہ عوام بدیشان تقلید کر دے ان عوام نے بھی ان علماء ظاہربین کی اور اہل حزل کی تقلید کی۔ ایسا کرنے سے کیا ہوا؟ طلب صفائے باطن را، اور باطن کی صفائی کی جو طلب ہے از دل محو کر دے، یعنی طلب ہی انہوں نے چھوڑ دی، صرف انکار پہ انکار، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار۔ 1993 میں نے ایک لیکچر دیا تھا جماعت اسلامی اور ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور عیسائیوں کا تعارف حقیقت کے آئینے میں۔ 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے لیے میں نے ابوالعلا مودودی اور جماعت اسلامی کی 105 یا 4 کتابیں خریدی تھی 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے لیے، اور اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ابوالعلا مودودی نے صوفیہ کو کتنے گالیاں دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے اتہامات اس نے اٹھائے۔ کسی کافر نے ایسی بات نہیں کہی، کسی مشرک نے نہیں کہی، کسی یہودی نے ایسی بات نہیں کی، کسی نصرانی نے نہیں کہی، ان لوگوں نے کہا یہ اہل حزل ہیں، اور عوام نے ان کی تقلید کی۔ ان کو طلب صفائے باطن حاصل نہیں، اللہ نے ان کے دل سے طلب ہی مٹا دی۔ وہ مذہب سلف، وہ صحابہ را اور اصحاب سلف، ہمارے سلف صالحین، اور صحابہ کے مذہب کو، صحابہ کے طریقے کو برطاق نہادے۔ یہ اہل حزل نے طاق میں رکھ دیا۔ 1000 سال پہلے ایسا ہوا، آج ہو گیا تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں داتا گنج بخش، کہتے ہیں صحابہ صوفی تھے کیا؟ آگے بحث آ جائے گی، صحابہ صوفی تھے کیا، تابعین صوفی تھے کیا، تابعین صوفی تھے کیا، یہ ایسی بحثیں آتی ہیں۔ داتا گنج بخش نے خود آگے فرمایا ہے، لیکن میں تھوڑی سی بات یہاں اس لیے کر دیتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ دور جا کے پھر یہ پوائنٹ ہم بھول جائیں گے، یا پھر وہ پوائنٹ آنے تک آپ بھول جائیں گے۔ صوفیہ کی، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر ہر فن کا ماہر موجود تھا۔ ماہر جنگ و جدل موجود تھے، گھوڑ سواری میں جو شہد سواری کرتے تھے وہ موجود تھے، تلوار چلانے والے موجود تھے، تیر انداز موجود تھے، ایک سے بڑھ کے ایک تھے، اس میں حفاظ تھے، اس میں قراء تھے، اور اس میں مجاہدین تھے، ان میں شہداء تھے، ان میں غازی تھے، ان میں زراعت کرنے والے تھے، ان میں تجارت کرنے والے تھے، ان میں مزدور پیشہ صحابہ کرام موجود تھے۔ ان میں فقہا موجود تھے، ان میں محدثین موجود تھے، امام المحدثین اس میں تھے، امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، اس طرح فقہا موجود تھے، سب کچھ صحابہ میں موجود تھے، لیکن کسی صحابی کو فقیہ، کسی کو محدث، کسی کو حافظ، کسی کو حافظ الحدیث، کسی کو غازی، کسی کو شہید، یہ تمام مرتبوں سے اعلیٰ جو مرتبہ تھا وہ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا صحابیت کا سب سے بڑا مرتبہ تھا۔ اگرچہ کہ تمام صفات دنیا میں جو اعلیٰ ترین صفات ہو سکتی ہیں وہ اعلیٰ ترین صفات کے حامل صحابہ موجود تھے، لیکن بلند ترین نام، بزرگ ترین نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا تھا، آپ کے ساتھ رہنے کا تھا، آپ کے ساتھ رہنے کا جو شرف تھا، اس کی وجہ سے وہ صحابی کہلائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کرام، چند صحابہ کرام کو ان میں جو صفت غالب تھی اس غالب صفت سے بھی ان کو پکارا گیا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلائے، ابو قحافہ، تو یہ جب کہلائے تو ان میں صداقت، صدیقیت ان میں غالب تھی،
اس لیے صدیق کہلائے۔ کہاں سے لقب پڑ گیا؟ یہ لقبی بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ابھی کل 2 دن پہلے شب معراج گزری ہے، ہاں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے بیت اللہ شریف سے، ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں پر تمام انبیاء تشریف لائے، ان کی امامت فرمائی، براق پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ براق کو باندھا گیا، پھر وہاں سے رف سے آسمانوں میں گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں آسمان، اور وہاں پر ہر آسمان پر دروازے کھولے گئے، نام پوچھا گیا، جبریل امین آگے آگے رہے، 7 کے بعد جبریل امین وہاں پھر رک گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا قرب ہوا، نمازوں کی وہاں سے تحفہ ملا۔ یہ نماز کے تحفے پہ ایک پوائنٹ پھر میں کہہ دوں گا، لیکن اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور آپ جب پھر واپس تشریف لائے تو بستر گرم تھا، گھر کے دروازے کی کاشان اقدس کی کنڈی ہل رہی تھی، یہ بات کی شہرت ہوئی۔ ہاں، واپس آئے اور بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، کیا ہے، کیا بولتے ہو ابو بکر؟ تو آپ نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں فرمائی، یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی، لیکن ابو جہل کہہ رہا ہے کہ آپ کے رسول کہتے ہیں، تو آپ نے کہا جب میرے رسول کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، جھوٹے کے نام سے سچ کا اعلان سنا اور اس کی تصدیق کر دی، وہاں سے تصدیق پڑا۔ ایک صفت جو غالب ہوتی ہے، وہ غالب صفت سے بھی صحابہ کے نام پڑے۔ کیا دیگر صحابہ میں صداقت نہیں تھی؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، سب میں تھی، لیکن غالب صفت ہونے سے آپ صدیق کہلائے۔ ہم یہ بات کی طرف آ رہے ہیں ابھی، تو ہم اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ صحابہ میں کوئی صوفی تھا کیا؟ ان کا نام کیوں نہیں تھا؟ اس پہ بول رہے ہیں۔ صحابہ میں ہر قسم کے صحابی تھے، اصحاب صفہ سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف لقب سے کام چل رہا ہے، ابو بکر صدیق بولنے کی نہیں ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر بولنے کا مطلب سارے عالم میں اول آخر قیامت تک صدیق اکبر مطلب ابو بکر صدیق۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر غلبہ عدل و انصاف کا تھا، عدل و انصاف کا ایسا غلبہ تھا، یہ بات بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ 10 منٹ رہ گئے، کیا ہو گیا، جانے کو ٹائم آ گیا، بات کہاں چل رہی، چلو جہاں تک ہوا وہاں تک چلیں گے۔ اور یہاں پر یہ ہوا کہ ایک مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا چلو یہ فیصلہ کرا لیں گے، تمہارے رسول کے پاس چلیں گے، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہ جو صاحب مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ بولے نہیں، عمر کے پاس چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، یہ سمجھ کے کہ عمر جو فاروق ہیں یہ مشرکین پہ شدید ہیں، لہذا میں مسلمان ہوں، میرے فیور میں فیصلہ دے دیں گے، میری تائید میں وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد قضیہ ڈسپیوٹ کیا تھا سامنے رکھے، تو اس کے بعد میں اس یہودی نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کے پاس جا کر آئے ہیں۔ بات سامنے آ گئی، پوچھا گیا حضور نے کیا کس کے حق میں فیصلہ دیا، تو اس نے بھی کہا کہ اس کے حق میں، یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہودی نے کہا کہ میرے حق میں فیصلہ دیا، تو حضرت عمر نے فرمایا ذرا ٹھہرو۔ اندر گئے، تلوار لائے، یہ جو مسلمان کہلاتا تھا اس کی گردن مار دیے، قتل ہی ہو گیا۔ مدینے میں دھوم ہو گئی، یہ کیا ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا۔ حضور کے پاس پھر مقدمہ گیا، بولے کیا عمر تم نے مسلمان کو قتل کیا؟ کہا کہ ما قتلت مؤمنا، میں نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا خلاف اس نے فاروق اعظم کی عدالت میں جو بات لے کر گیا وہ شخص، اتنی ہی بات سے عمر فاروق کے نزدیک وہ کافر ہو گیا۔
اور آپ نے اس کی گردن اڑا دی، یہاں تک کہ وہی نازل ہوئی۔ تو عدل انصاف کی جو تجلی تھی، جو بات تھی، صفت کا غلبہ تھا، اس لیے عمر فاروق فرق کرنے والے حق و باطل میں فاروق اعظم کہلائے۔ عثمان غنی کیا ابوبکر صدیق عدل فرمانے والے نہیں تھے؟ غلبہ صدق کا تھا، یہاں غلبہ عدالت کا تھا، انصاف کا تھا، جسٹس کا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کا غلبہ تھا۔ کیا دوسرے بے حیا؟ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کہ دوسرے صحابہ بے حیا تھے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن غلبہ حال جو تھا حیا کا تھا، اس لیے آپ، اور ایک غلبہ حیا کا تھا، دوسرا غلبہ غنا کا تھا، تقسیم مال دینا کیا دوسرے مال نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ شجاعت کا غلبہ ہے تو آپ شجی کہلائے، شیر خدا کہلائے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ بعض صحابہ میں جو ایک صفت غالب ہوتی تھی، اس نام سے وہ پچھائی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا میری امت کا اگر فقیہ ہے تو عمر ہے۔ میں یہاں یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اہل ہزل، گالی دینے والے، مذاق اڑانے والے علماء ظاہر بھی نے اس کا بالکل انکار کر دیا صوفیہ کے گروہ کا، اور ان کے دلوں پر حجاب آ گیا، اس سے وہ حجاب سے خوش ہو گئے، اور عوام نے بھی ان علماء کی تقلید کی اور وہ بھی خوش ہو گئے، اور صفائی، دل کی صفائی کے طلب کرنے کا جذبہ ہی ان میں سے ختم ہو گیا، اور اصحاب سلف صالحین اور صحابہ کی صفت کو طاق پر رکھ دیا۔ اب یہاں پر چلیے درس ختم ہوا تو کوئی بات نہیں، اسی بات پہ ختم کریں گے، بعد میں پھر چلیں گے، زندہ ہے تک بولیں گے۔ فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق، صفا صدیق کی صفت ہے، یعنی ابو بکر صدیق کی صفت ہے۔ ان اردت صوفیا علی التحقیق، اگر کسی صوفی کو دیکھنا چاہتا ہے تحقیق، ابو بکر صدیق کو دیکھو، یہ پہلے صوفی ہیں، داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں۔ ازانچہ صفارہ اصلی و فرعی است، جو صفا ہے اس کی ایک اصل ہے، ایک فرع ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، درخت کے تنے کو، فرع کہتے ہیں برانچ کو۔ اصلش انقطاع دل است، دل کا منقطع کر دینا، دل کو توڑ دینا، کس سے؟ اللہ کے غیر سے، از اغیار، جو اللہ کا اصلش انقطاع دل است از اغیار، جو غیر ہے اللہ کا اس سے دل کو توڑ دینا، دل سے غیر کو دور کر دینا۔ وہ فرعش، اور اس کی فرع، اس کی برانچ، خلوت دل، دل کا خالی ہو جانا۔ دیکھیے ایک درخت ہے، سپوز ایک درخت ہے، اور درخت کے جو ہے آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس کے پتے، کانٹیاں، یہ سب اگر نکال کے پھینک دیے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جھاڑ ننگا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو قدورت ہے دلوں کی، دلوں میں جو غیر ہے اس کو صاف کر دیا، ایک تو صفائی ہو گئی، جھاڑو مار دیا، دل صاف ہو گیا بالکل۔ فرع اس کی خلوت، خالی ہو جانا، یعنی جو ہے، جو شخص ہے، اس کا دل ہے وہ تنہا ہے، اس کا دل اس وقت غیر سے خالی ہے۔ از دنیا غدار، غدار دنیا سے دل کو خالی کر دینا، یہ اس کی فرع ہے۔ وہ ان ہر دو صفت صدیق اکبر است، یہ دونوں باتیں، غیر سے دل کو پاک کر دینا،
دنیا غدار سے اس کو صاف کر دینا، یہ صفت صدیق اکبر کی ہے۔ یہاں پر ایک گفتگو چلتی ہے، اب ہم اس کو لے کر چلتے ہیں آگے تو بڑی مشکل ہو جائے گی کہ کم از کم ہم 15-20 منٹ تو یہ پوائنٹ پہ بات کرنا پڑے گا، اس لیے ہم مشکل میں ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہم آگے بڑھنے سے ڈر ہوتا ہے، کیوں ہم آگے بڑھ جائیں گے سننے والوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ انقطاع دل از اغیار، غیر سے دل کو پاک کرنا، اور فرا یہ ہے دنیا غدار سے اس کو خالی کر دینا، یہ دونوں صفت صدیق اکبر میں ہیں، اور جو پہلا صوفی ہے وہ صوفی صدیق اکبر ہے۔ میں نے بتلا دیا کہ چونکہ صحابی کا مرتبہ، صحابی کا رتبہ، صحابہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی جو صفت ہے، یہ تمام صفتوں پہ غالب ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابی کہا گیا۔ اور ایک اور بات میں کہہ دیتا ہوں، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جنہوں نے تربیت حاصل کی، بے پڑھے لکھے لوگوں کی تو کثرت تھی، مکے میں 17 آدمی کچھ پڑھے لکھے تھے، مدینے میں کچھ زیادہ، باقی سب بے پڑھے لکھے تھے۔ ان کی تربیت کیسی ہو گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا کسی قبیلے سے، کسی دور مقام سے، اور آپ کی صحبت میں بیٹھتا، کچھ دیر بیٹھتا، کچھ دیر تعلیم حاصل کر لیتا، پھر وہاں سے چلے جاتا تو اپنے قبیلے میں، اپنے ملک میں جا کے وہ رہبر بن جاتا، وہ داعی بن جاتا۔ وہ احکام کہاں سے حاصل کرتا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا حاصل کرتا تھا؟ میں آپ سے اس وسیلے سے آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ ایک سے ملک دوسرے ملک سے آتا تھا تو اس کا حال کیا ہوتا تھا؟ تو یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دل صاف ہو جاتے تھے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک تربیت صحبت سے ہے، نہ کہ کتابوں سے ہے۔ لیکن بزرگان دین نے کتابیں اس لیے لکھ دی ہیں کہ وہ رموز اسرار کو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ دیں۔ ان کے ساتھیوں کی تربیت وہ کر چکے، لیکن آنے والوں کا کیا حال ہوگا، کیسا ہوگا، تحریری شکل میں انہوں نے چھوڑ دیا، اور ہم تک یہ تحریری چیزیں پہنچی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان ہر دو صفات صدیق اکبر ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما ازانچ امام اہل ان طریقت عبود، یہ امام ہیں اس طریقے انقطاع دل و از اغیار آن بود کہ ہمیں صحابہ۔ یہاں سے دوسری گفتگو شروع ہوتی، برفتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحضرت مولا و مکان مصفات شکست دل گشت بودان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے تشریف لے جانے پر سب لوگ دل شکستہ تھے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ شمشیر برکشید، عمر رضی اللہ عنہ نے شمشیر کھینچ لی۔ ہر کی گویت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے مر سر اشراب برام، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو میں ان کے سر کاٹ دوں گا۔ بیرون آمد، آواز بلند برداشت، باہر آیا اور بلند آواز سے گفت، صدیق اکبر باہر اور آئے اور کہا، الا من عبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن عبد رب محمد فإنه حی لا يموت۔ آن گاہ بر خاندان اس کے بعد یہ پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ دادا گنج بخش خود ترجمہ فرماتے آ کے ابو بکر صدیق نے فرمایا، آن کے معبود وہی محمد وہ جن کا معبود محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی رفت وہ تشریف لے جا چکے، وان کے خدائے محمد میت پرستی تھا، اور جو لوگ محمد کے خدا کی پرستش کرتے تھے وہی زندہ اس و ہرگز نہ میرد۔ یہاں پر بڑا اختلاف ہوتا ہے آج کے فرقوں کے، یہ بار بار بولتے ہیں دیکھو حضور کو موت آ گئی، حضور کو موت آ گئی، حضور، لیکن یہاں کیا کہتے ہیں داتا گنج بخش، 1000 سال پہلے کا فتویٰ سنیے۔ آن کے دل در فانی بندد فانی فنا شود، جو فانی سے دل باندھ لے وہ فنا ہو جائے گا، رنج وہی جملہ ہوا شود، اور اس کا رنج پورے ہوا میں اس طرح اڑ جائے گا۔ وہ آن کے جان بے حضرت باقی فرستد،
اور وہ جس نے اپنی جان حضرت باقی اللہ رب العزت کے پاس بھیجی، جو نفس فنا شود، جب نفس فنا ہو جائے، وہی باقی بے بقا شود، وہ باقی کے ساتھ، یعنی اللہ هو الباقی، اللہ باقی اللہ کے ساتھ باقی ہو جائے گا۔ اب یہاں فرماتے ہیں پس لہذا آن کے، غور سے سنیے جملہ، یہ ہماری جان ہے، اہل سنت کی جان ہے، اہل تصوف کی جان ہے، داتا گنج بخش کا فتویٰ ہے۔ پس آن کے اندر محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چشم آدمیت نگریست اس، جس نے انسان کی بشر کی شکل میں دیکھا، چنوئی از دنیا بشد، جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تعظیم محمد از دل وی باوی بے شد، ان کی تعظیم دل سے نکل گئی، بشریت کی نظر سے دیکھا تو تعظیم نکل گئی، وہ ہر کے جس کسی نے اندر وی بے عین حقیقت نگریست، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی نظر سے دیکھا، رفتن و بودن وی، حضور کا اس جہان سے چلا جانا اور اس جہان میں رہنا، ہر دونوں چیزیں مرعورہ آپ کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس دنیا سے چلے جانا یا اس دنیا میں رہ جانا، ہر دو راہ مرعورہ آپ کے لیے یکساں بود، دونوں یکساں ہوتا ہے، آپ رہیں بھی تو نہ رہیں بھی تو، حقیقت کی نظر سے۔ میران جی خدانوہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک آیت سے استدلال کیا ہے، یکساں بود زیرہ کے اندر حال بقا بخاشرہ بحقدید، اور اس میں یہ ہے کہ بقا کے حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بقا کی طرف گئے، حق تعالیٰ جو باقی ہے اس سے ملے تو حق کے ساتھ دیکھا، وہ اندر حال فنا فناش از حق تعظیم کرتا، اور جو فنا کی صفت اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی اس کو دید حاصل ہوئی، از محول اعراض کرد و بہائے اقبال کرد و قیام محول بہم محول دید بمقدار کرام حق ویرا تعظیم کر، سودا دل اندر کس نیست۔ تو یہاں پر میران جی خدانوہ حسینی نے ایک آیت سے اس کو بتلایا تھا، مجھے اب یہ آیت یاد نہیں، اچانک ابھی بات یاد آئی، وہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا اللہ مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ہے، وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، مگر وہاں سے کتاب کون نکالے گا، آپ کو نہیں ملتی، کس کو بھی کتاب نہیں ملتی، نظر کو کیا بولتے، ینظرون نظر ینظرون، ابھی آیت پڑھی دیتا ہوں، ایک دو منٹ جو ہو جاتی ہے ہو جانے دو، میں آیت نکال ہی لیتا ہوں، ایک آدھ لفظ تو مل گیا ہے، لام میم نون، یہ قاف لام میم نون، میم نون نظر، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، بتوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ وَتَرَاهُمْ، تم ان بتوں کو دیکھتے ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ بت تم کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ یہ ان کے بارے میں، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو بصارت ہی نہیں ہے۔ بتوں کا حال یہ ہے کہ جب بت کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے بت ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں نظر ہی نہیں ہے۔ تو حضور کو جو مر گئے یہ ایسا ہو گیا فنا ہو گیا مٹی ہو گئے، تو بتوں سے مثال دے رہے ہیں۔ میران خدانوہ حسینی فرما رہے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، حضور کو بشر ہے، مر گئے کھپ گئے، ایسا ہو گیا، مٹی مل گئی، فلاں ہو گیا، معاذ اللہ، 200 سال کا مذہب، ابن عبد الوہاب نجدی کا جو مذہب ہے آج جو چل رہا ہے ہندوستان میں بھی اس کی برانچز بن گئی ہیں، یہ بتوں کی طرح ہے، یہ انسانی نہیں ہے۔ یہ حضور کو ایسا دیکھ رہے تھے، یہ بت تھے، ایکچوئل یہ بت تھے، رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں نظر ہی نہیں ہے، حضور کی جو حقیقت دیکھ ہی نہیں سکے، انہوں بشریت کی طرف دیکھے۔ تو فرما رہے ہیں اندر محمد بچشم آدمیت نگریست است،
چنوئی از دنیا بشد، جب وہ دنیا سے جا چکے، تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دل وی باوی بشد، ان کے جانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی چلے گئی۔ تو دیکھو آج گستاخوں کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے جو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا ہے انہوں نے، تو ان کا جانا اور رہنا دونوں ہی ایک ہیں۔ یہ اہل سنت کا مذہب یہی ہے۔ داتا گنج بخش نے 1000 سال پہلے اس کو فرما دیا۔ آج کی تاریخ کیا ہے بھائی؟ آج 13